السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے ماہ محرم، ماہ محترم۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ مقدس ماہ محرم الحرام ہے۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے محرم الحرام مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی آمد پر بحیثیت مسلمان ہونے کے تمام مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اگرچہ یہ مبارک جملہ سن کر آپ خاموش ہی رہے اور یہ سوچنے لگے ہوں گے کہ بی بی نے کیسے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کا سال جب شروع ہوتا ہے، وہ قوم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ عیسائیوں کا جب سال شروع ہوتا ہے، 1 جنوری کو، ملک بھر کے اخبارات اس پر ایڈیشن بھی شائع کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو مبارک اور سلامی بھی پیش کرتے ہیں۔ جب سال ہندو قوم کا شروع ہوتا ہے، وہ اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھیجتے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہر قوم اپنے سال کی ابتدا پر خوشی کرتی ہے تو مسلمان بھی نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نئے سال کی آمد پر آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مگر یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب ایک نیا سال شروع ہوتا ہے اور ایک ایسے مہینے سے سال شروع ہو رہا ہے جو مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے۔ محرم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی احترام والا مہینہ، اور محرم الحرام، ان دونوں لفظوں کو ملا دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا عزت والا مہینہ، ایسا احترام والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ، ایسا فضیلت والا مہینہ کہ جس مہینے کا احترام کرتے ہوئے ہندو، یہودی، عیسائی، غیر مسلم، مکہ کے مشرک بھی وہ کام جو اس مہینے کے علاوہ حلال سمجھتے تھے، ان دنوں ان چیزوں سے رک جایا کرتے تھے، آپس کے تنازع ختم کر دیتے تھے، اختلافات چھوڑ دیتے تھے، لڑائیاں ختم کر دیتے تھے۔ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد ایک دوسرے پر وہ تلوار نہیں اٹھایا کرتے تھے، صرف یہ کہہ کر کہ احترام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دوسرے پر تلوار چلانا جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا جائز نہیں ہے، ایک دوسرے سے اختلافات اور لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا احترام یہودی بھی کرتے ہیں، ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا احترام عیسائی بھی کرتے ہیں، ایسا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کا احترام ہندو قوم بھی کرتی ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے غیر مسلم قومیں اس محرم الحرام کا احترام کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محرم الحرام کی فضیلتیں بیان فرمائیں کہ اللہ کے نزدیک جو 4 مہینے سب سے زیادہ احترام والے ہیں، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، رجب المرجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں جو 4 مہینے فضیلت والے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، بلکہ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور پوری انسانیت کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی
حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عالم انسانیت کی تاریخ کو پڑھنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محرم اتنا احترام والا مہینہ ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر جب خلافت کا تاج رکھا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک طوفان کے چکر لگانے کے بعد جب جبل جودی پہ جا کے ٹھہری تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے دہانے سے جب باہر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی طویل جدائی کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت خلافت پر آ کے بیٹھتے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کنارے لگے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ نے جب فرعون کو غرق کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ نمرود جب تباہ ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب اعزاز نبوت عطا فرمایا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کعبۃ اللہ پر جب غلاف چڑھایا جاتا ہے اور اب بھی وہی حالات ہیں کہ جب غلاف چڑھایا جاتا ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، اس احترام والے مہینے میں یہ کام کیا جاتا ہے اور رحمت للعالمین کی سیرت کا مطالعہ کریں تب آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب کیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کا نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال جب ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف منسوب جب سن کی ابتدا کی گئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کو دعوت دین کے خطوط جب لکھے تھے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جب عاملین متعین فرمائے تھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام جب اللہ نے نازل فرمائے تھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زکوٰۃ کے منکروں کا جب قلعہ کما ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں جب قادسیہ فتح ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب ایران فتح ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب قبرص پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب مصر میں سب سے پہلی اسلامی سلطنت قائم ہوئی اس وقت محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پیغمبر کے دوسرے جانشین مراد پیغمبر داماد حیدر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
جب جام شہادت نوش کرتے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب برسر اقتدار آئے اور خلیفہ بنتے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر تشریف لاتے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر کے جب ان کو امارت سپرد کی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کربلا کے ریگزاروں میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 جانثاروں سمیت جام شہادت نوش کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسن حضرت حسین ابن علی کے بچے کا نکاح سیدنا حضرت حسین ابن علی کی شہزادی کے ساتھ ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب سیدنا حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اگر عرب سے ہٹ کر آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا فقہائے احناف میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ محدث کبیر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ برِ صغیر کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں۔ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا نیک اور صالح وزیر اعظم لیاقت علی شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ خیرپور ٹامبولی کی سرزمین پر ایک سید منظور احمد شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ امروٹ کی سرزمین پر ایک عظیم پیرزادہ سید منیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جھنگ کی سرزمین پر باب عمر کی حفاظت میں 17 نوجوانوں نے یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جرنیل ضیاء الحق نے جب جام شہادت نوش کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ بے نظیر حکومت کا جب تختہ الٹا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کل جب قیامت ہوگی تو محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ ماہ محرم کا احترام غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ محرم اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ 1500 سال کے تاریخی واقعات سامنے رکھیں۔ اتنے بڑے احترام والا مہینہ، قدرت و منزلت والا مہینہ، فضیلت اور تقدس والا مہینہ، جس مہینے کا احترام یہودی بھی کریں، جس مہینے کا احترام عیسائی بھی کریں، جس مہینے کا احترام ہندو بھی کریں، جس مہینے کا احترام غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے جب پاکستان میں محرم کا چاند نظر آتا ہے حکومت بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے ہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے نیک لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے امن کمیٹی والے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے اقتدار والے لرزہ برندم ہو جاتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے سیدھی چارپائیاں اوندھی ہو جاتی ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے سفید چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے اعلیٰ قسم کے کپڑے سیاہی میں بدل جاتے ہیں۔ آخر سبب کیا ہے؟ ہر قوم اس مہینے کا احترام کرتی ہے۔ پاکستان کا ایک ایسا طبقہ گندا ہے اس ملک میں رہنے والا جو اس مہینے کا احترام نہیں کر پاتا۔ ہر قوم اس مہینے کا احترام کرے۔ اور پھر جب ہمارے ہاں محرم کا پاک مہینہ آتا ہے میں حیران ہوتی ہوں جب کسی مسلمان کو یہ کہہ دیا جائے مبارک ہو نیا اسلامی سال آ گیا، لڑکتے ہوئے کانپتے ہوئے جواب آتا ہے کیسی مبارک، محرم تو دکھوں کا مہینہ ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیے، محرم دکھوں کا مہینہ نہیں، محرم تو انسانیت کے عروج کا مہینہ ہے، انسانیت کے کمال کا مہینہ ہے۔ محرم حسین ابن علی کی تاج شہادت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، انبیاء کی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ محرم اپنی دینی قوتوں کے عروج کا مہینہ ہے۔ محرم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تاج شہادت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس سال کی آمد پر اب تمام حضرات کو اپنی طرف سے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو سلام پیش کرتی ہوں، مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ نے نیا سال عطا کیا ہے، اب بھی قبول نہیں، اس لیے کہ عزت والا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میں جنوری کی آمد پہ آپ کو مبارکباد پیش نہیں کر رہی، بلکہ محرم کے مہینے کی آمد پر آپ کو سلام پیش کر رہی ہوں۔ ایک بات تو میں نے یہ کہنی تھی کہ محرم اتنے بڑے احترام کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر کے فاروق اعظم کی شہادت کا ایک تھوڑا سا حصہ بیان کرتی ہوں۔ موقع اور مناسبت کے لحاظ سے 2-3 باتیں کہنا چاہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حکومت کی۔ کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال۔ 10 سال میں 22,50,000 مربع میل پر اسلامی سلطنت کو فتح ملی۔ مسٹر جون، انگریز مورخ، کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور حکومت کرتے تو اللہ کی دھرتی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کوئی قانون نہ ہوتا۔ جادو جو سر چڑھ کر بولے، عمر کا جادو ایسا سر چڑھ کے بولے کہ پوری کائنات کو اس نے مسحور کر کے رکھ دیا ہے۔ فاروق اعظم کا دور خلافت اتنا نرالا زمانہ ہے کہ عمر وہ ہے جس نے عناصر اربع پر حکومت کی ہے، آگ پہ حکومت کی، پانی پہ حکومت کی، ہوا پہ حکومت کی، زمین پہ حکومت کی، جس کے درے کو زمین نے قبول کیا، جس کے پیغام کو ہوا نے قبول کیا، جس کے کپڑے کو آگ نے قبول کیا، جس کی آواز کو سمندروں نے قبول کیا، جس کی تحریر کو دریاؤں نے قبول کیا۔ حضرت عمر وہ شخص ہے جو زمین پہ بولے آسمان پہ قرآن بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہے جو زمین پہ تولے تو اللہ اس کو میزان بنا دیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پوری ملت اسلامیہ میں جس نے کھلم کھلا اسلام قبول کیا وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ سب سے پہلے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جس کی رائے کے مطابق قرآن کی 22 آیتیں اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جس کی دل کی تمنا کے مطابق پوری ملت اسلامیہ کو اللہ نے آذان عطا فرمائی ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جس کی جرت کی وجہ سے کفر کانپتا تھا وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جس کے نام کی وجہ سے آج بھی انگریز لرزتا ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ جس شخص کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا تھا وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن کے آیا وہ حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن کے آیا وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اسلام کی عزت کے لیے اللہ کے حضور کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی تھی وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جواب بن کے آیا وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جس شخص نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کبھی کلمہ حق نہیں چھپایا وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جس آدمی کی جرت کی وجہ سے شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا تھا وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جس
جس کی زبان پہ حق بولتا ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں، جس کے دل پہ خدا رحمت کو نازل کرتے ہیں وہ عمر ابن خطاب ہیں، جس کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے نہیں کر سکتے وہ عمر ابن خطاب ہیں، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ رعب اور دبدبہ اور حشمت عطا کیا، جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو تہس نہس کر دیتا ہے، جس نے اپنے دور خلافت میں راتوں کو درہ اٹھا کے گلی کوچوں میں پہرے دیے ہیں، جہاں رعایا سوتی تھی امیر المؤمنین جاگتے تھے وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ جس شخص نے اپنے کرتے پر 77 پیوند لگائے ہیں، جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، غلام سوار ہوتا ہے، آقا پیدل چلتے جا رہے ہیں وہ عمر ابن خطاب ہیں، جس کے تذکرے تورات، انجیل، زبور جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ جس شخص نے 1036 شہر فتح کیے، جس نے 22,50,000 مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا، جس نے 4,000 مسجدیں تعمیر کی ہیں، جس شخص نے 900 جامع مسجد بنائی، جس نے ہر مسجد میں امام خطیب کا تقرر کیا، جس نے مساجد کو منور و روشن کیا، جس نے 20 رکعت تراویح کے اہتمام کا حکم نافذ کیا، جس نے قرآن مجید کے حفظ کا طریقہ رائج کیا، جو گورنروں کے لیے دروازے کھول کے رکھنے کا آرڈر دیتے تھے، جس کے دسترخوان پر اس کی پوری زندگی میں کبھی 2 کھانے نہیں پک کر آئے، جس نے کئی ماہ تک گھی کھانا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میری پوری سلطنت میں قحط پڑا ہوا ہے، عمر تیل پہ گزارا کر کے گھی کھانے کی تجھے اجازت نہیں۔ جس شخص نے اپنے دور اقتدار میں سینکڑوں عورتوں، بیواؤں، اپاہجوں اور کمزور لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا، جو راتوں کو درہ اٹھا کر پہرا دیا کرتے تھے، جس کے دور اقتدار میں بکریاں اور شیر ایک ہی گھاس سے پانی پیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، اسلامی تاریخ کا اگر بغور مطالعہ کرو، جس نے مکے سے مدینے تک اسلامی چھاونی بنائی تھی، محکمہ ڈاک جس نے قائم کیا تھا وہ عمر ابن خطاب ہے، محکمہ مال جس نے قائم کیا تھا، جس شخص نے اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے زرعی اصلاحات قائم کی تھی، جس کے اقتدار کے تمام فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے طے پاتے تھے، جو حضرت حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، جس نے نواسہ رسول کو اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفے دیے تھے، جس نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا تھا، جس شخص کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی طاقت اور سلطنت عطا فرمائی تھی جس کی سلطنت کا مقابلہ تاریخ کبھی نہ کر سکے، جس شخص نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر شہادت کی تمنا پیش کی تھی، جس شخص نے راتوں کو پہرے دیتے ہوئے ایک عورت کی آواز سن کر اس کے دودھ میں پانی ملا دیا، اس بچی کو اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے منتخب کیا تھا، جس بچی نے امی کو کہا تھا امی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ عمر ابن خطاب ہے، جس نے غریبوں اور بیواؤں کا سامان اپنے کندھے پر لاد کر غلام کی موجودگی میں بھی اٹھا کر گھروں تک پہنچایا ہے۔ حضرت عمر اللہ کی زمین پر انصاف کر کے جملے سنتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جو سب سے بڑی عدالت کا بادشاہ بنا، جس کو اللہ نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے جمال و جلال کا عکس کہا، جس فاروق اعظم نے مکے اور مدینے کے درمیان بلکہ دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک 99 میل لمبی نہر کھدوائی تھی تاکہ پانی کا مسئلہ آسان ہو جائے، جس نے فوجی چھاونی قائم کی تھی، جو راتوں کو ڈاک اٹھا کر ایک ایک دروازے پر دستک دے کر ان کے گھروں میں ڈاک پہنچاتا تھا، جس کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر، ماں باپ مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے ماں باپ روتے ہیں، جس دن تو جائے گا
تیری جدائی پہ قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام روتا رہے گا۔ حضرت عمر کی پوری زندگی سمٹ کر آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ 2-3 باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ فاروق اعظم کی سیرت کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو جائے۔ حضرت عمر کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ کون سی تاریخ کو؟ آپ کو صرف 10 محرم کی شہادت یاد ہے، اور میں اپنی نوجوان بہنوں بیٹیوں کو سلام پیش کرتی ہوں جن کی تحریکوں کے نتیجے سے آج ریڈیو اور ٹی وی بھی یوم فاروق اعظم منا رہا ہے، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے سلسلے سے ملک کے وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ کل کو یوم فاروق اعظم ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی بیداری کا ہے۔ اللہ نے نتیجہ دیا، آپ لوگوں کو دنیا میں عطا کیا، تھوڑے سے آپ جاگے، اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا کی۔ جوانوں کا خدا کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ اس جوان کی بیداری بڑے بڑے بوڑھوں کو بیدار کر دیتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ کیجیے۔ 63 سال کی عمر پائی تھی۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ پھر ایک جملہ کہتی ہوں، اس کو بھی دل پہ لکھ لو۔ عمر وہ ہے جس کو اللہ نے دین کی عزت کے لیے چنا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی عزت کے لیے چنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو خلافت کے لیے چنا ہے۔ علی نے اس کو اپنی قرابت اور رشتہ داری کے لیے چنا ہے۔ حضرت عمر ان سب کا انتخاب ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل فاروقی دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت عمر کی عدالت کا مقابلہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے جملہ اتنا کہہ دیا، لوگو، اگر میں نبی کی شریعت کے خلاف کوئی قانون رائج کروں گا، کیا کروں گا؟ ایک بدو آخر میں بیٹھا تھا، زنگ آلود تلوار اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عمر سوچ کر بولنا، کہا کیا بات ہے عمر، پھر جملے کہے، کیا کہے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا، اگر میں اللہ تعالیٰ کا قانون نہ نافذ کروں تم پر تو تمہاری کیا رائے ہوگی میرے متعلق؟ اس نے کہا، عمر، تجھے امیر المؤمنین سمجھ کر نہیں، خلیفۃ المسلمین سمجھ کر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین سمجھ کر نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن سمجھ کر تجھے اس تلوار سے قتل کر دوں گا۔ جلدی سے اٹھے، سر سجدے میں رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اللہ تیرا شکر ہے، عمر کو سیدھا کرنے والے اب بھی زندہ ہیں۔ عجیب حکمران تھا۔ آج ہمارے اور آپ کے بھی حکمران ہیں جو اپنے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ جا رہے تھے، ایک عورت راستے میں آئی، اس نے کہا، عمر میری بات سن۔ امیر المؤمنین تھے، عبداللہ بن زبیر ساتھ چل رہے تھے، صاحبزادے عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ امی کیا بات ہے، جملے سننا حیران ہو جاؤ گے۔ کہا، عمر تجھے معلوم ہے دنیا تجھے عمر کہتی تھی، جیسے کسی کے نام کو ہلکا کر کے بیان کیا جاتا ہے، نہ اس کو عربی میں کہتے ہیں تصغیر، ہلکا کر کے بیان کرنا۔ عمر تجھے دنیا عمیر کہتی تھی، معلوم ہے، پھر تو عمر بنا، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، ایک مرتبہ اونٹ گم ہو گئے تھے، تیرے باپ نے تجھے تھپڑ مارے تھے، آج تو ملت اسلامیہ کا کار فرما اور سربراہ ہے۔ عمر خدا کی زمین پہ انصاف کرنا ڈرنا، اگر نا انصافی کی خدا نے پکڑا تو چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا۔ فاروق اعظم نے اس عورت کے جملے سنے
تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ صحابی کہنے لگے امیر المؤمنین، اس عورت کو اتنی جرأت ہے کہ آپ کے سامنے کہہ رہی ہے، وہ کہے نہ تو اس کا کہنا بیکار ہے، میں نہ سنوں تو میری سماعت بیکار ہے، وہ کہنے کے لیے ہے، میں سننے کے لیے ہوں۔ امیر المؤمنین کا معنی یہ نہیں ہوا کرتا کہ اسے کوئی حق بھی نہ سمجھائے، اس کا حق بنتا تھا۔ اس نے مجھے کہا سیدنا فاروق اعظم نے اپنی زندگی میں دور حکومت میں 10 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 10 حج اور 3 عمرے کیے تھے۔ 3 عمرے۔ آخری حج پر امیر المؤمنین تشریف لے گئے، ذو الحجہ کا مہینہ تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سال حج پر تشریف لائے تھے۔ ایام حج تھے۔ حج کیا، حج کرنے کے بعد رات کا وقت تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ فاروق اعظم کی عادت تھی کہ میں مکہ میں ہوں یا مدینہ میں، حج پر ہوں یا گھر پر ہوں، سفر پر ہوں یا حضر پر، رات کو رعایا سوتی تھی تو حضرت عمر خود پہرا دیتے تھے۔ پہرا دیتے دیتے تھک گئے، ایک جگہ گئے، ایک اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا اور سو گئے۔ اچانک چاند پر نگاہ پڑی، مکے میں یوں چاند کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھیں حیران ہو جاؤ گے۔ چاند کو دیکھ کر کہا عمر تیری عمر اس چاند جیسی، تیری عمر اس چاند جیسی۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے چاند، توجہ کرنا، ابتدا میں باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے 14 کی تاریخ کو اپنے حسن و شباب اور جمال اور جوانی اور جوبن پہ کمال درجے سے آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے ختم ہوتے ہوئے آخر تک چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے عمر کبھی تیرا بچپن تھا، کبھی تیرا شباب تھا، کبھی تیرا جوبن تھا، تو نے اسلام قبول کیا، اسلام کی فتح و نصرت کا جھنڈا لہرایا، لیکن آج تو بوڑھا ہو گیا ہے، وہ جوانی اور شباب نہیں رہا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔